سب سے پہلے اہل حق، اہل جنت، اہل سنت کے مبارک طریقہ کار کے مطابق رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال، شہنشاہ خوش خصال، صاحب جود و نوال، پے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام محبت کے ساتھ پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جن 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، مراتب کے لحاظ سے، مرتبوں کے اعتبار سے ان میں تیسرا نمبر اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ کتابوں میں ان کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرا رہے تھے۔ بکریاں چراتے چراتے اور چلتے چلتے آپ ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں پر بھیڑیے بکثرت پائے جاتے تھے، یعنی بڑی تعداد میں وہاں بھیڑیے موجود رہتے تھے۔ اب طبیعت انسانی کے تقاضے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے تھک گئے تھے، تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تو اس وادی میں جانے کے بعد آپ کو نیند آنے لگی، سستی، تھکن اور پھر نیند کا غلبہ، بار بار آنکھیں بند ہونے لگی۔ مگر دوسری طرف یہ خطرہ تھا کہ کہیں بھیڑیے آ کر کے بکریوں کو نقصان نہ پہنچا دیں، تو کیا کیا جائے؟ اپنی بکریوں کو بھیڑیوں سے بچانا بھی ہے، اور پھر جو انسانی ایک تقاضا ہے طبیعت کا، نیند آنا، اس کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو اس دوران آپ نے راستہ بیچ کا ہی نکالا کہ آسمان کی طرف نگاہ کی اور ہاتھ اٹھا کے کہا، اے مالک کریم، تو ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے، تیرا حکم نافذ ہے، تیرا ارادہ نافذ ہے، تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، یا اللہ تو ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ چند کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہے، اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ جب اٹھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ کی بکریوں کی حفاظت خود بھیڑیے کر رہے تھے۔ جب آپ کو یہ دیکھ کر کے حیرانی ہوئی تو غیب سے ندا آئی، اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ قل لی کما ارید اقل لک کما ترید، اے موسیٰ ایسے ہو جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں، پھر تم جیسا کرو گے ویسا میں تمہارے لیے کروں گا۔ ایسے ہو جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں، پھر میں تمہارے لیے وہی معاملہ کروں گا جیسا تم چاہو گے۔ یہ ایک واقعہ تو جو کتابوں میں لکھا گیا ہے، جس کو میں نے بہت مختصر کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، یہ سینٹینس بڑا قابل غور ہے۔ قل لی کما ارید اقل لک کما ترید، اے موسیٰ ایسے ہو جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں، پھر تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گا۔ اس تناظر میں اگر ہم کربلا کے واقعے کو دیکھتے ہیں، امام علی مقام، امام تشنا کام، امام عرش مقام، امام ہمام، نواس رسول، جگر گوشے بطول، چمن فاطمہ کے گلشن کے مہکتے پھول، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ایک نظر ڈالیں آپ، خاص طور سے کربلا کی وہ تاریخ آپ اپنے ذہن میں لے کر کے آئیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر قدم پر اللہ کی مدد شامل رہی۔ اسی وجہ سے جو پانی پیتے رہے وہ تو سارے مر گئے، اور جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو ایسا بنا رکھا تھا جیسا اللہ چاہتا تھا۔ اسی لیے آپ جو چاہتے تھے اللہ کی طرف سے وہی ہوتا تھا۔ کتنے یزیدی آپ کی آنکھوں کے سامنے جہنم رسید ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے محبوب، حضرت زکریا علیہ السلام کے شہزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے شہید کیا، میں نے ان کے بدلے میں 70,000 کو مارا، اور اے میرے محبوب، جو آپ کے نواسے حسین کو شہید کریں گے، میں ان کے بدلے میں 70,000 اور 70,000 کو ماروں گا۔ 70,000 پلس 70,000 کتنے ہوتے ہیں؟ 1,40,000 کو مارا۔ کوئی کہے گا کہ کربلا کے میدان میں تو 22,000 یزیدی آئے تھے، پھر مارے گئے کتنے؟ 1,40,000۔ وہ کیوں؟ 22,000 تو وہ تھے جو امام علی مقام کے مقابلے میں کربلا میں آئے تھے، ان کے علاوہ بہت بڑی تعداد وہ یزیدیوں کی تھی جو کربلا کے میدان میں نہیں آئے تھے، مگر امام حسین شہید ہو رہے تھے، اس سے وہ خوش تھے۔ امام حسین سے لڑائی مول لی گئی تھی، اس سے وہ خوش تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ کی جا رہی تھی، اس سے وہ خوش تھے۔ آنے والے 22,000 تھے، لیکن ان کے مقابلے میں نہ آنے والے بہت بڑی تعداد میں تھے، تو اللہ پاک نے 70,000 یحییٰ علیہ السلام کے شہید کرنے والوں کو مارا، اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے والوں میں 70,000 کا نام تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے محبوب، میں 70,000 پلس 70,000 ان کو ماروں گا جو آپ کے نواسے حسین کو شہید کریں گے، اور اللہ نے وہ کیا۔ بہت ساری بڑی بڑی بیماریوں کے اندر یزیدی کو گرفتار کر دیا، مختار سقفی کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے چن چن کر کے کتوں کی موت مارا یزیدیوں کو۔ خیر، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں آپ حضرات کے سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا وہ باب پیش کرنا چاہتا ہوں جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ ایسے ہو جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں، پھر تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا۔ اس تناظر میں جب ہم امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، امام علی مقام فرماتے ہیں، مجھے 4 عبادتوں سے بڑی محبت ہے، 4 عبادتوں سے مجھے بڑی محبت۔ نمبر 1 نماز پڑھنا، نمبر 2 تلاوت قرآن کرنا، نمبر 3 زیادہ سے زیادہ دعا مانگنا، نمبر 4 کثرت سے استغفار کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس نسبت کی بنیاد پر آپ کو اتنا بڑا مرتبہ عطا کیا کہ ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ تو نسبت مصطفیٰ کے کمال کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ اس کے باوجود بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبوں میں مزید جو بلندیاں عطا کی گئی وہ ان کی عبادات کی بنیاد پر۔ میرے امام فرماتے ہیں نا، 4 عبادتوں سے مجھے بڑی محبت ہے، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، زیادہ سے زیادہ دعا مانگنا، اور کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے اگر ہم روایت آپ کے سامنے پیش کریں تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان القرآن شافع و مشفع، بے شک قرآن شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں، فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، کہ جو مسلمان قرآن پاک کو اپنا امام اور پیشوا بنا لے گا، قرآن اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ آگے فرماتے ہیں، ومن جعلہ خلفہ قادہ الی النار ساقہ الی النار، فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کو پس پشت ڈال دے گا، یہ قرآن اسے جہنم میں دھکیل دے گا۔ اب آئیے اسی قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا سیرت رہی ہے۔ زندگی بھر آپ نے اپنے پیارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر نازل ہونے والی اللہ کی کتاب قرآن عظیم کو سینے سے لگائے رکھا۔ زندگی تو زندگی، شہادت کے بعد بھی آپ کے سر انور سے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی۔ ہاں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب یزیدیوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا اور کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، تو گشت کرتے کرتے وہ لوگ میرے گھر کے قریب سے بھی گزرے۔ جب سر انور کا گزر میرے گھر کے قریب سے ہوا، اس وقت میں اپنے گھر کی چھت پہ موجود تھا۔ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اپنے کانوں سے سنا جب سر انور کا گزر میرے گھر کے سامنے سے ہوا تو سر انور قرآن پاک کے 15ویں پارے سے سورہ کہف کی 9ویں آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ آیت کیا تھی؟ وہ آیت یہ تھی کہ تم نے نہ جانا، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، کیا تم نے نہ جانا کہ اصحاب کہف اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے تھے؟ آیت کیا ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم نے جانا کہ تمہیں معلوم ہوا کہ اصحاب کہف اللہ کی
بڑی نشانیوں میں سے تھے، عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزے سے اتار کر یزیدی لوگ ابن زیاد کے محل میں داخل ہوئے تو خود میں وہاں موجود تھا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں جب سر انور ابن زیاد کے محل میں داخل ہوا تو میں نے سنا سر انور قرآن پاک کے 13ویں پارے سے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کر رہا تھا، اور وہ آیت یہ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ او لوگو، اللہ پاک کو ہرگز بے خبر مت سمجھ لینا ان کرتوتوں سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں۔ ظالموں کے کرتوتوں سے اللہ کو بے خبر مت سمجھ لینا، اللہ پاک سب دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک تابعی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو یزید لوگ گھما گھما کر گشت کر کے یزید کے دربار میں لے کر پہنچنے والے تھے تو دمشق میں پہنچا سر انور، تو میں خود وہاں موجود تھا۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم، میں نے خود نے سنا کہ ایک شخص نے سر انور کے پاس قرآن پاک کے 15ویں پارے سے سورہ کہف کی نوی آیت تلاوت کی۔ کون سی بھی جو میں نے پڑھی، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ اصحاب کہف ہماری عجیب نشانی میں سے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ جب اس شخص نے سر انور کے پاس یہ آیت پڑھی تو خود میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ سر انور اللہ کی عطا سے یہ کہنے لگا وَأَعْجَبُ مِنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ قَتْلِي وَحَمْلِي۔ سر انور سے آواز آئی کہ بے شک اصحاب کہف اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے تھے، عجیب نشانیوں میں سے تھے، مگر ان سے زیادہ عجیب نشانی یہ ہے کہ مجھے شہید کیا گیا اور میرے سر انور کو گلیوں میں گھمایا گیا۔ یہ تینوں روایتیں بتاتی ہیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک سے کیسا لگاؤ تھا۔ زندگی تو زندگی، شہادت ہو جانے کے بعد بھی آپ کا سر انور قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کیوں کر رہا تھا، کیونکہ شہید زندہ ہوتے ہیں۔ امام حسین زندہ ہے، آپ بھی کہیے امام حسین، آپ بھی کہیے امام حسین، آپ بھی کہیے نا امام حسین۔ اسی وجہ سے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور سے شہادت کے بعد بھی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور شہیدوں کی زندگی زندہ ہونے کی گواہی میں نہیں بلکہ ہمارا قرآن دیتا ہے۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں پڑھیے آپ، اور پھر چوتھے پارے میں جائیے، میں دونوں آیتیں کوٹ کرتا ہوں۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ مت کہنا، کیوں؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ چوتھے بارے میں کیا فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا جو ہماری راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ گمان بھی مت کر لینا، کیوں؟ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں۔ تو دوسرے بارے میں اللہ نے کہنے پر پابندی لگائی کہ شہیدوں کو مردہ کہنا نہیں ہے، اور چوتھے بارے میں پابندی لگائی کہنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچنا بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شہیدوں کے بارے میں یہ عقیدہ بنانے کہے نہیں، منہ سے بولے نہیں، سوچ لے خالی، معاذ اللہ ان کے مردہ ہونے کے بارے میں سوچ لے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ اس نے قرآن پاک کی آیت کا انکار کیا۔ قرآن پاک تو یہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس روزی دی جاتے ہیں۔ تو جو ان کے زندہ ہونے کے بارے میں شک کر لے معاذ اللہ، یا ان کے مردہ ہونے کا یقین کر لے معاذ اللہ، آؤٹ آف اسلام اس باؤنڈری سے پتہ بھی نہیں چلے گا اس کا ایمان کب ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے وہ نماز پڑھے گا اور اس کی طبیعت یہ کہے گی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، رب کی شریعت یہ کہے گی تو نماز نہیں پڑھ رہا، صرف اٹھ بیٹھ کر رہا ہے، کیونکہ نماز اس کی ہوتی ہے جو مسلمان ہوتا ہے، تو نان مسلم ہے۔ نماز قبول ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور تو نے شہیدوں کے مردہ ہونے کے بارے میں معاذ اللہ گمان کر لیا یا عقیدہ بنا لیا تو تیرا تو ایمان ہی جا چکا۔ تو مسلمان رہا کب؟ ایمان والا رہا کب؟ جب ایمان والا رہا نہیں تو یہ تیرا یہ تکبیر تحریمہ کہنا، ہاتھ باندھنا، قرآن پڑھنا، رکوع کرنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہنا، سجدے میں جانا، یہ صرف تیری فارمیلٹی تو ہو سکتی ہے، اٹھ بیٹھ تو ہو سکتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے نماز ہونے کی کوئی مانیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نماز وہ ہوتی ہے جو ایک ایمان والا صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اب ایک بات اور سنیے،
ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی نا، کون سی والی؟ دوسرے پارے کی اور چوتھے پارے کی. ایک پارے میں ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں مردہ مت کہو، اور ایک پارے میں فرمایا ایک آیت میں ان کو مردہ مت سمجھو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت کریمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور عرض کی یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب بیان کر دیجیے. تو ہمارے حضور جان نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں نا، ان کی روحیں سبز پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں فل اتھارٹی ہوتی ہے، وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں اور جو چاہتے ہیں میوے کھاتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمایا کہ شہید کو اللہ کی طرف سے 6 خوبیاں نصیب ہوتی ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے، اور روح نکلنے کے وقت ہی اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. نمبر 2، وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. نمبر 3، اسے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں ہوتا. نمبر 4، اس کے سر پر عزت و وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی قیمت، جس کا یاقوت دنیا میں جتنی نعمتیں سب سے زیادہ بہتر ہوگا. نمبر 5 فرمایا کہ اس کے نکاح میں بڑی بڑی آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی. اور نمبر 6 ارشاد فرمایا کہ اس کی شفاعت اس کے گھر والوں میں سے 70 آدمیوں کے حق میں قبول کی جائے گی. یہ 6 خوبیاں ہیں جو ہر شہید کو اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں. جب عام شہید کا عالم یہ ہے تو شہید اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ ارے 70 نہیں، نہ جانے وہ تو کتنے لوگوں کی شفاعت کر کے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت میں لے کر کے جائیں گے. پیارے اسلامی بھائیو، کربلا سے جو ہمیں ایک عظیم پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی دین کی سربلندی کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر فاسق و فاجر کے آگے آپ نے سر جھکانا گوارا نہ کیا. اس سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم مسلمان چونکہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، اس دین کی حفاظت کے لیے ہمیں بھی جو کچھ یوگدان دینا پڑے دیں، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ شریعت کا مسئلہ دیکھیں، ایک ہوتی رخصت، ایک ہوتی عزیمت. یہ بہت کٹھن بحث ہے، بہت مشکل پوائنٹ ہے یہ، میں انشاءاللہ اس کو آسان کر کے تو سمجھاتا ہوں. شریعت کے 2 اصول یاد رکھیں، ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت. اب میں آسان کر کے کیسے سمجھاتا ہوں سنو. ایک شخص کو دشمنان اسلام نے پکڑ لیا اور کہنے لگے یہ کفریہ کلمہ بول ورنہ تو گیا کام سے. گن پوائنٹ پر اس کو رکھا گیا اور اسے کہا گیا بول یہ کفریہ کلمہ بول. ٹھیک ہے، کفریہ کلمہ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، میں یہاں پر اس کو دہرانے کی حاجت محسوس نہیں کر رہا. کچھ بھی اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، نبیوں کے خلاف، شریعت کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، معاذ اللہ استغفر اللہ، کچھ کلمہ کہنے کا اس سے کہا گیا کہ بول ورنہ گیا تو کام سے. اس کے 2 راستے ہیں، نمبر 1 رخصت، نمبر 2 عزیمت. دونوں میں سے یہ جو چاہے راستہ چوائس کر سکتا ہے. رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دل کی نفرت کے ساتھ وہ بات کہہ دے، صرف زبان سے وہ بات کہہ دے، لیکن دل میں اس بات سے نفرت رکھے، یا اللہ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں کیوں بول رہا ہوں اپنی جان بچانے کے لیے. اس کو کہتے ہیں رخصت. اور ہے کہ عزیمت جو اس سے بھی کٹھن ہے، اور وہ یہ ہے، اس سے بڑا مرتبہ عزیمت کا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بندہ اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف کچھ نہ بولے. میرے جسم کے بوٹی بوٹی کر ڈالو یہ تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ رسول کے خلاف ایک کلمہ نہیں بولوں گا زبان سے اور اسے مار دیا جائے، یہ شہید ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں عزیمت. میرے امام جانتے تھے اگر میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا تو وہ بہت ساری دولت کا ڈھیر میرے قدموں میں لا کے جمع کر دے گا، اپنے تخت پہ مجھے بٹھائے گا، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے فاسق و فاجر کی بیعت کرنا امام کا دلیل بن جاتا اور اسلام کا نظام درہم برہم ہو کے نہیں جاتا. اس لیے میرے امام نے رخصت کو نہیں بلکہ عزیمت کو اختیار کیا، اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، مگر فاسق و فاجر کے سامنے سر نہیں جھکایا. کتنا بڑا پیغام ہے ہم حسینیوں کے لیے. اب ذرا اس پیغام حسینی کے سامنے اپنی چھوٹی سی زندگی کا سروے کر لیتے. موجودہ حالت میں
ہندوستان کی اور ہندوستانیوں کی جو سچویشن ہے، مسلمانوں کو جس انداز سے ڈیگریڈ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا، اور طرح سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. کبھی مسجد کو ٹارگٹ کیا گیا، کبھی مدرسے کو ٹارگٹ کیا گیا، کسی درگاہ کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ ساری باتیں ہم کو معلوم ہے. کتنا خوف بیٹھ گیا ہمارے دلوں میں، اتنا خوف بیٹھ گیا. اب اگر ہم لوگ سفر بھی کرتے ہیں نا، میں ٹوپی پہنتا ہوں، پابندی سے پہنتا ہوں، مگر ٹوپی اتار لوں گا سفر میں. کیوں بھائی، کیا خیریت تو ہے؟ ڈر لگ رہا ہے. حالانکہ 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 500 کلومیٹر کے سفر میں مجھے کنفرمیشن نہیں ہے کہ کوئی اسلام کا دشمن مجھے اٹیک کرے گا. نہیں ہے کیا کنفرمیشن؟ کیا آپ نے سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ رکھا ہے کیا کہ جب جے پور سے نکلوں گا فلیرا کے آگے جیسے پہنچوں گا وہ ہے مجھے مار ڈالے گا، میری ہی طاق میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا ہدف اور ٹارگٹ یہ ہے کہ جو ٹوپی پہن کے آ جائے گا ختم، ٹوپی اتار لیتا ہوں. ایسی کوئی کنفرمیشن ہمارے پاس رہتی ہے کیا؟ نہیں رہتی. مگر ڈر کتنا لگا ہوا ہے. اور ہوں کون ہوں میں؟ حسینی. نہیں، کبھی ہم نے ایسا محسوس ہی نہیں کیا کہ حسینی اور کسی کے باپ سے ڈرے. کبھی ایسا سوچا اور سمجھا نہیں تھا، مگر آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. میں کئی جگہ سفر پہ جاتا ہوں تقریریں کرنے وغیرہ وغیرہ. کئی جگہوں پر میرا خود جو ذاتی تجربہ ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. خواہ خواہ ہم لوگ خالی ڈر پال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے ہماری کئی نمازیں قضا ہو جاتی ہے سفر میں. میرے ساتھ خود ایسے کئی واقعات پیش آئے. ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی ہمارے رہتے ہیں، زیادہ تر وہ میرے ساتھ سفر پہ رہتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا، ہوٹل پہ رکے بھائی، بس سفر کر رہے تھے، ڈھابے پہ بس رکی، ہاں بھائی لنچ کر لو یا ڈنر کر لو. اب ہم اترتے ہی پہلے ٹائم دیکھتے ہیں کہ نماز کا اگر ٹائم ہو گیا تو کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے نماز کی وضو کرتے، تیاری کرتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا، ہم سے کسی نے کہا حضرت یہاں نماز مت پڑھنا، دیکھو اپنا علاقہ نہیں ہے، کیا فائدہ، لینے کے دینے پڑ جائیں. تو حضرت ویسے بھی شریعت میں آسانی ہے، بعد میں پڑھ لینا. اس طرح کے سمجھانے والے لوگ ایک دو نہیں کئی ملے. مگر میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، 20 مقامات پر، ڈھابوں پر، ہوٹلوں پر، ریسٹورنٹ پر، اور کہیں بھی جب ہماری گاڑی رکتی ہے اور ہم کہیں بھی ان کی پرمیشن کے ساتھ، ہمارے ہندو بھائی جیسے ملے، ہوٹل کس کا؟ ہندو بھائی کا. ہم نے پوچھ لیا کہ بھائی اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، آپ کے یہاں کوئی جگہ مل جائے گی؟ خوش ہو کر کے کہتا جی ہاں، یہاں وضو کر لیجیے اور اندر کمرے میں جا کے نماز پڑھ لیجیے. یہ میں مسجد میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے خود اپنی گواہی دے رہا ہوں. کئی جگہوں پر اصل میں ڈر ہم نے خامخواہ بٹھا کے رکھا ہے. میرے بھائیوں، وہ 2.5 سے 3.5 فتین اور فتنے باز لوگ ہیں جو ہمارے ہندوستان کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو دوسرے دھرم کے عام جو لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ امن پسند ہے، شانتی کو پسند کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت بنی رہے، سب مل بانٹ کے پیار محبت کے ساتھ رہیں. یہ ہم لوگوں نے کیا اوور لوڈ اپنے اوپر بوجھ طاری کر لیا ہے کہ خامخواہ اب نماز تک چھوڑ دیتے ہیں. بتاؤ ایسے ڈر سے. ہمارے کئی لوگ نماز یہ داڑھی شریف نہیں رکھتے. دیکھو برا مت ماننا، ٹھیک ہے نا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. آپ بھی میرے بھائی ہیں، داڑھی والے بھی میرے بھائی ہیں. جو بڑے بزرگ ہیں ہمارے بڑے بزرگ ہیں، وہ باپ سمان ہے ماشاءاللہ. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھو ایک حدیث میں میں پڑھ کے سناؤں گا کہ یہ داڑھی شریف سب سے پہلے کس نے کٹائی تھی. پھر آپ خود سوچنا کہ ہم جو حسینی کہلاتے ہیں صرف نام کے حسینی، کام کے حسینی ہیں. سینہ تو چوڑا ہمارا رہتا ہی ہے، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. کیوں؟ آئی ایم حسینی، اور سارا کا سارا میرا جو کام ہے نا وہ یزیدی کا. پکی بات ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت کیوں نہیں کی؟ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ بھائی صاحب یزید کلمہ پڑھتا تھا، کسی اور نبی کا نہیں، ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، اپنے آپ کو مسلمانی کہتا تھا. تو پھر میرے امام علی مقام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ حرام کام کرتا تھا. کئی حرام کام کو حلال کرتا تھا، کئی حلال کاموں کو حرام سمجھتا تھا، باجے بجاتا تھا. اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی پیدائش سے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی، غیب کی خبر دے دی تھی. کیا وہ فرمایا؟ میرے حضور نے سنو، میرے آقا نے فرمایا تھا اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید. میرے حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں بنی امیہ کے اندر ایک شخص عنقریب پیدا ہونے والا ہے، وہ سب سے پہلے میری سنت کو چینج کر دے گا، اس کا نام یزید ہوگا. یزید کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے اپنی امت کو بتا دیا تھا کہ بنی امیہ میں ایک شخص ہوگا جو سب سے پہلے میری سنت کو چینج کر دے گا، اس کا نام یزید ہوگا.
حضور نے نام بھی بتا دیا، اور میری سنت کو چینج کر دے گا، بدل ڈالے گا، یہ بھی حضور نے بتا دیا۔ اب یزید کے بارے میں حضور نے فرما تو دیا، مگر یزید نے آخر کون سی سنت چینج کی؟ بہت ساری سنتیں، جن میں ایک ہائی لائٹ سنت ہے، پتہ ہے کیا؟ وہ ہے داڑھی شریف۔ علماء فرماتے ہیں پہلے کے دور کے جو غیر مسلم ہوتے تھے نا، وہ بھی داڑھی رکھتے تھے۔ اس داڑھی کو سب سے پہلے کٹایا کس نے؟ یزید نے۔ یہ وہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے جس کے بارے میں حضور نے پہلے فرما دیا تھا کہ میری سنت کو بدل ڈالے گا، سب سے پہلے وہ شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ، اے حسینی ہو، کون ہے ہم؟ یزیدی بولیں گے اپنے آپ کو؟ خود کو بھی برا لگے گا، کوئی کہہ دے گا تو شاید اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، مجھے یزیدی بول رہا ہے۔ سر سے لے کر پیر تک اپنے وجود پر بھی نظر ڈال لیجئے کہ ہم حسینی کتنے ہیں اور یزیدی کتنے ہیں۔ ہاں، کیونکہ ہمیں چیک کرنا ہوگا، خالی نام کے حسینی بننے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں، ورنہ پتہ نہیں کتنے لوگ حسینی کا دم بھرتے ہیں، تھوڑی وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کام کے حسینی جو بنتا ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اللہ کرے میری باتیں سمجھ میں آئیں۔ کب تک ہم لوگوں کے چکر میں رہیں گے؟ یار اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو میرا دوست برا مان جائے گا، داڑھی رکھ تو میرا رشتہ نہیں ہوگا۔ دیکھو یہ بھی ہمارے یہاں پر گھوٹالا ہے، کل تک داڑھی نہیں رکھتے تھے، کیوں؟ پہلے رشتہ ہو جائے، رشتہ ہو گیا اب داڑھی رکھ لو، پہلے شادی ہو جائے، شادی ہو گئی اب داڑھی رکھ لو کہ بچے ہو جائیں، بچے ہو گئے اب داڑھی رکھ لو ابھی دیکھیں گے، یہاں تک کہ اسی حال میں بندے کو موت آ جاتی ہے اور پھر وہ قبر میں اسی حال میں چلا جاتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے، فرشتے پوچھتے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ پہچان ہی نہیں پائے گا نا، کیونکہ تو وہ ہے جن کی داڑھی شریف ہے ماشاءاللہ، میری تو داڑھی نہیں ہے، کیسے پہچانوں گا؟ تو میرے بھائیوں، عشق رسول کے خالی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ اس لیے قرآن پاک میں دوسرے پارے میں غالباً اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ خالی نام رکھنے سے کام نہیں چلے گا، نام کے مسلمان نہیں، کام کے مسلمانوں تو بات بنے گی۔ اس دنیا میں نام کے مسلمان آؤٹ آف کیلکولیشن ہیں، لیکن کام کے مسلمان وہ گنتی میں ہیں۔ اور یہ بات میرا سینٹنس آج کے بیان کا یاد کر لینا مسلمانوں، نام کا مسلمان کامیاب ہو نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کام کا مسلمان یہاں بھی کامیاب ہے وہاں بھی کامیاب ہے انشاءاللہ۔ اور کام کا مسلمان وہی ہوتا ہے جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ تو میرے امام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ آپ تاریخ پڑھ لیجیے، فاسق تھا، فاجر تھا، گناہ کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مٹانے والا تھا، اس لیے میرے امام نے اس کی بیعت نہیں کی۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، بڑی کمال کی بات ہے، اگر آپ یاد کر سکے تو کریں۔ آپ سبھی تقریباً مرید ہوں گے کسی پیر صاحب سے، ہے نا؟ یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا ماشاءاللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ پیر مریدی کا یہ کوئی الگ نہیں ہے، یہ قرآن سے باہر کا سلسلہ نہیں، یہ قرآن پاک سے اس کا ثبوت ہے، احادیث نبویہ سے اس کا ثبوت ہے۔ اس پر انشاءاللہ کبھی پرٹیکولر ٹاپک کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ بتائیں گے، کیونکہ 5 منٹ میں کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے، اگر میں اس پہ بات بھی کروں گا تو بات ادھوری رہ جائے گی، جو بتانے والا ہوں وہ نہیں بتا پاؤں گا۔ تو غور سے سنیے گا، ہم جب اپنے پیر صاحب سے بیعت ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، یا اگر ہاتھ میں ہاتھ نہیں بھی دیتے تو ایک ہمارا تصور ہوتا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ اپنے پیر صاحب کے ہاتھ میں دیا۔ آپ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں؟ اس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جس نے بھی اپنا ہاتھ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں دیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ کے دادا پیر نے بھی اپنا ہاتھ کسی آگے پیر کامل کے ہاتھ میں دیا ہوا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے اس لکڑ دادا پیر نے بھی اپنا ہاتھ آگے کسی پیر کامل کے ہاتھ میں، اس طرح چلتے 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 اس سلسلہ غوث اعظم کے بعد امام علی مقام تک جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ میری بات کو سننا اور سمجھ میں آ جائے تو اس کو غور کرنا، اور اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آج سے تقریباً 1300 سال سے زیادہ کا زمانہ بیت گیا نا، کربلا کا واقعہ ہوئے۔ اب غور کیجئے گا، امام علی مقام نے یزید کا ہاتھ قبول نہیں کیا، کیوں؟ فاسق تھا، کیوں؟ فاجر تھا، کیوں؟ بے نمازی تھا، کیوں؟ شرابی تھا، کیوں؟ بدکار تھا، کیوں؟ حرام کو حلال کرنے والا، حلال کو حرام کرنے والا، باجے بجانے والا، اور نہ جانے کیسے کیسے حرام کاموں کا ارتکاب کرنے والا تھا۔ اس لیے میرے امام نے اس کا ہاتھ قبول نہیں کیا۔ توجہ کیجیے گا، یزید کا ہاتھ میرے امام نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ حرام کام کرنے والا تھا۔ اب پلیز توجہ کیجیے گا، ہم نے اپنا ہاتھ پیر صاحب کے ہاتھ میں دیا، ان کا ہاتھ آگے ہے، ہم نے اپنا ہاتھ اپنے پیر صاحب کے ہاتھ میں دیا تو روحانی کنیکشن کے ساتھ،
عالم تصور میں ہمارا یہ ہاتھ اپنے پیر صاحب کے ذریعے سے ہوتا ہوا امام عالی مقام تک جاتا ہے. کہاں تک گیا ہمارا ہاتھ؟ بولو نا. امام عالی مقام تک. 1383 سال کا تقریباً عرصہ گزر گیا کربلا کا واقعہ ہوئے. 1383 سال پہلے میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرام کام کرنے والے کا ہاتھ قبول نہیں کیا. آج 1383 سال کے بعد ہم دنیا میں جنم لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں آگے اور تصور میں کہتے ہیں یا امام میرا ہاتھ قبول کر لو. 1383 سال پہلے تو میرے امام نے ویسے فیصلہ کر دیا تھا کہ حرام کام کرنے والے کا ہاتھ مجھے قبول نہیں. ہم کس خوش فہمی میں ہیں؟ نماز ایک نہیں پڑھیں گے, گانے باجے بجائیں گے, داڑیاں کٹائیں گے, ایک مٹھی سے گھٹائیں گے, دوسروں کی بہن بیٹیوں پر غلط نظر ڈالیں گے, اللہ کے گھر کو ویران کریں گے اور گناہوں کے اڈے آباد کریں گے اور پھر ہم خوشفی میں ملیں گے امام میرا ہاتھ قبول کر لیا نا آپ نے. یہ بہت پوائنٹ کا نقطہ ہے, اس کو اگر آپ کیچ کر سکے تو کریں. اور یزید کی زندگی سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو ذرا سا کمپیئر کریں کہ اس کے کرتوتوں میں اور میرے کرتوتوں میں فرق کیا ہے. صرف ٹوپی رکھ لینے سے میں حسینی نہیں بنوں گا, یاد رکھنا. صرف سجدہ کرنے سے میں حسینی نہیں بنوں گا. کتنے کام تھے جو یزیدی کرتے تھے, آج ہم بھی کر رہے ہیں. تو ان سارے کاموں کا بائیکاٹ کیجئے, پھر آپ بنیں گے نام کے حسینی نہیں کام کے حسینی. پھر آپ کو نہیں کہنا پڑے گا یا امام میں آپ سے محبت کرتا ہوں, کربلا کے اس گنبد سے میرے امام خود کہیں گے میرے غلام میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, میرے امام خود کہیں گے. لیکن کاش کہ میں اور آپ ایسا وتیرہ تو بنائیں, ایسا نیچر تو اختیار کریں. صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, کاش کہ ہم عمل کے میدان میں آئیں. ٹائم جا رہا ہے تو اس لیے آخری پوائنٹ جو میں نے شروع کیا تھا وہ یہ تھا, امام علی مقام کو قرآن پاک کی تلاوت سے کتنی محبت تھی. میرے بھائیوں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے, بس مجھے جواب نہ دے کر اپنے آپ کو جواب دیجیے گا, کیونکہ مجھے دیں گے تو یہاں پول کھل سکتی ہے. اپنے آپ کو جواب دیجیے گا. رمضان کا مہینہ گئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ رمضان, شوال, ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم, 4 مہینے مکمل ہونے والے ہیں. یس, ہم میں سے کتنے لوگ ایسے رمضان میں قرآن کھولا تھا اس کے بعد ابھی تک توفیق نہیں ہوئی ہے؟ اپنے آپ کو بتائیں. اور ہم حسینی ہیں. مطلب 24 گھنٹے ہمارے کیسے گزر رہے ہیں قرآن دیکھے بغیر, قرآن پڑھے بغیر, قرآن کو چومے بغیر, قرآن کو سر پہ رکھے بغیر دن کیسے کٹ رہے ہیں ہمارے. ذرا سوچے تو رونا آ جائے گا. اس کلام مجید کی حفاظت کے لیے میرے امام نے قربانی دے دی, اور اس کلام مجید کو پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کو دیکھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کو بوسہ دینے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کو سر پہ رکھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اس کو سینے سے لگانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اور کون ہوں میں؟ آئی ایم حسینی. وچار کیجئے, سوچئے ضرور کتنے دور ہو گئے قرآن سے. جس قرآن کی تلاوت میرے امام شہادت کے بعد بھی کرتے رہے, یزیدی بھی دیکھتے رہے, حسینی بھی دیکھتے رہے کہ واہ سبحان اللہ کیا تلاوت حسین ہے, کیا تلاوت قرآن امام علی مقام کی. اور ہم اتنے دور ہو گئے قرآن سے. 4 مہینے ہونے والے رمضان کو ابھی تک قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا. ایک کاش کہ روزانہ اگر ہم 1 پارہ 2 پارہ نہ پڑھ سکے میرے بھائی, پاؤ پارہ کی عادت بنا لو. کچھ سلیکٹڈ صورتیں روزانہ اپنی عادت میں شامل کر لو. سورہ یاسین سنو, جو روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھ لے گا, مغرب بعد پڑھو یا عشاء بعد پڑھو, اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا کرے گا. حدیث شریف میں موجود ہے. ایک شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ شہید ایسے ہیں جنہیں شہید حکمی کہا جاتا ہے. مطلب اللہ کی راہ میں شہید تو نہیں ہوئے, لیکن اللہ قیامت کے دن امام حسین کے زمرے میں ان کے گروہ میں اٹھائے گا. کچھ لوگ تہجد کی پابندی کرنے والا جب انتقال کرے گا شہادت کا رتبہ پائے گا. روزانہ رات کو سورہ یاسین شریف پڑھنے والا جب انتقال کرے گا شہادت کا رتبہ پائے گا. اسی طریقے سے روزانہ 25 ٹائم 25 مرتبہ جو یہ دعا کر لے, اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت, اے اللہ میری زندگی میں برکت دے اور موت کے بعد بھی برکت عطا کر. جو یہ دعا روزانہ 25 ٹائم پڑھ لے گا اللہ اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا کرے گا. ایسے اور بھی بہت سارے کام ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بنے. تو رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف نام کا حسینی نہیں بلکہ کام کا حسینی بنائے, اور اللہ تعالیٰ امام علی مقام اور کربلا والوں کی سیرت پر دل و جان سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری اعلان سماعت فرمائے. پیارے اسلامی بھائی, بہت خاص اعلان ہے. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ محرم کی 18 تاریخ امام علی مقام کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرص پاک کی تاریخ ہے. اور یہی 18 محرم کی تاریخ مشہور عاشق رسول حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی عرص پاک کی تاریخ ہے. اپنی مسجد سرائے والان میں ہر سال ماہ محرم کی 18ویں رات نماز عشاء کے بعد الحمدللہ نعت خوانی کی محفل ہوتی ہے. تو آج 17 تاریخ ہے نا,
آج انشاءاللہ مغرب ہوتی 18 لگ جائے گی، تو آج بھی عشاء کی نماز کے بعد اپنی مسجد سرائے والان میں ان دونوں عظیم ہستیوں کی یاد میں انشاءاللہ نعت خوانی کی محفل ہوگی۔ اب حضرات کو میں دل سے دعوت دیتا ہوں، اگر کوئی مجبوری نہ ہو ضرور تشریف لائیے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کربلا سے چلتے ہوئے جب مدینہ جا رہے تھے تو اس وقت آپ نے کچھ اشعار کہے تھے نانا جان کی بارگاہ میں روتے روتے، وہ اشعار کون سے تھے، ان کا ترجمہ کیا، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے نعت خواں یہاں پر ہر سال پڑھ کے سناتے ہیں۔ دل واقع میں رو اٹھتا ہے کہ واہ، امام علی مقام کے اس عظیم شہزادے نے کسی دل کا درد پیش کیا تھا۔ تو انشاءاللہ آج عشاء کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں امام زین العابدین اور حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہما کی یاد میں محفل ہوگی، ضرور تشریف لائیں۔ اور جو اسلامی میں آج کی ہونے والی فاتحہ خوانی میں امام زین العابدین اور امام جامی کے اصال ثواب کے لیے اپنا حصہ ملانا چاہیں تو جاتے جاتے غلے میں ڈال جائیے گا۔ اللہ پاک اس کا بہترین صلہ ہمیں دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے، آخرت کے اندر بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔